اچھا مس طاہرہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آئی؟ لوگ کنزرویٹو وہاں پہ زیادہ ہے یا کیا جی اس میں کوئی کلچرل ایشو ہے وہاں پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بڑے سالوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں جب پاکستان میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہوئی تھی تو اکثر لوگ کے پی سے ان کا تعلق تھا، اکثر فیملیز اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلانے سے بھی جو ہے وہ گھبراتی تھیں. تو بیسیکلی کیا معاملہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو گروم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی بات پہلے نہیں سنتے؟ ایشو تو میرے ساتھ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ این جی او سے ڈر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہ یقین تھا کہ یو ان لائک این این جی او ہے. تو میں نے پہلے ان کو اویئر کیا کہ یہ این جی او کی طرح نہیں ہے. جب میں سیشن کرتی تھی، ان سے پکچر لیتی تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پکچر فیس بک پہ اپلوڈ ہو جائے گی، سوشل میڈیا پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ فرنٹ سے مجھے پکچر نہیں لینا، آپ کی چہرے مجھے تصویر میں نہیں لینا، چہرہ میرا خود آئے گا اور میں آپ کی بیک سے پکچر لوں گی. تو پہلے جو ایکٹیویٹی میں نے کیا تھا اپنے گھر میں کیا تھا، پھر وہی پکچر میرے ساتھ موبائل میں تھی. تو جب میں وہاں کچھ جگہوں پہ جا کے میں سیشن کرتی تو ان کو پہلے پکچر دکھاتی کہ میں اس طرح کے پکچر لے لیتی ہوں. پھر ان میں تھوڑی سی بیداری آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہماری دوپٹی تو کوئی پہچان نہیں لیتی، چلیے ہمارے پکچر بھی لینا. ان کو جو میں نے باتیں کہی تھی یا جو ہمارے بروشرز تھے ان کو میں جو بروشرز دیتی تھی، ان پہ پکچر جو لگی تھی میں ان کو سمجھاتی تھی کہ اس میں یہ ہے، تو پھر وہی لوگ خوش ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے جوائننگ کی تھی یہاں، جو میری ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی تھی فیبروری 2020 میں، جب میری ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی تو ان سے کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینے پہلے، یعنی نومبر دسمبر 2019 میں یہاں جو درلور کا علاقہ ہے میدان، وہاں پہ بلاسٹ ہوئی تھی. ان نے پولیو ورکر اور ایک پولیس اہلکار کو مارا تھا. تو میرے لیے بھی ایک چیلنج تھی، لیکن میری پیچھے جو سپورٹ تھی وہ میرے پیرنٹس کی تھی. میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا، موٹیویٹ کیا کہ یہاں چینج جو ہے وہ تم لا سکتی ہو، تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو میں نے جو سٹارٹ لیا تھا اپنے گھر سے لیا تھا. پہلے اپنی فیملی کے لوگ ان کو موٹیویٹ کیا، اور پھر باہر جا کے جب میں سیشن کرتی تھی تو میری امی بھی میرے ساتھ جاتی اور امی کہتی ان لوگوں سے کہ پکچر لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اگر یہ آپ کی پکچر لے. پھر میں ان کو اویئر کرتی تھی کہ اس میں آپ کی یہ بلا ہے، یہ بلا ہے. تو پھر وہی لوگ اویئر ہو جاتی تھی اور میرے سیشن پہ وہ دلچسپی لیتی تھی. جی بہت خوب. یہی میں ویسے آپ سے یہی کوشچن اگلا کرنے ہی لگا تھا پیرنٹس کے حوالے سے، کیونکہ اکثر پیرنٹس ہمارے معاشرے میں تھوڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں یا محتاط آپ انہیں کہہ لیں، اور کچھ ہماری کلچرل باؤنڈریز بھی ہوتی ہے. تو جب آپ نے یہ اس کام کی طرف آپ آئیں اور آپ نے اپنے پیرنٹس سے بات کی کہ آپ یہ کام کرنا چاہتی ہیں، تو ان کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا؟ یا انہوں نے آرام سے آپ کی بات سنی اور آپ کو اجازت دے دی یہ کام کرنے کی؟ نہیں، میرے پیرنٹس تو ایجوکیٹڈ ہے دونوں نے. تو جب میں نے انٹرویو دیا تھا یو این ڈی پی کے لیے، تو جو ہمارے انٹرویو میں جو پینل تھا اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ پیرنٹس جو ہے وہ تم کو اویل کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. یعنی پہلی بار جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا ہمارے علاقے میں، یعنی درلور میں جو ہمارا علاقہ ہے تالاش میں، تو یہاں جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی فیمیل ووٹ پولنگ کے لیے نہیں آئی تھی. لیکن فرسٹ جو ووٹ پول کرنے کے لیے گئی تھی وہ میں تھی اور میری امی تھی. جب ہم دونوں نے ووٹ پول کیا تھا تو وہی ساری فیمیل تھی، ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور وہی بھی آ گئی ووٹ پول دینے کے لیے. تو اس وجہ سے اس دن پہ میرے ابو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر لوگ تم کو فالو کرتے ہیں، تم سے کچھ طریقے وہی پہچان لیتے ہیں یا تمہاری طریقے وہی فالو کرتے ہیں، تو پھر کوئی اچھا کرنا کہ سوسائٹی میں لوگوں کو تم سے فائدہ ملے. تو جس دن میں نے اپنی پیرنٹس سے کہا کہ میں نے یو این ڈی پی جوائن کیا ہے والنٹیئرزم، اور میں نے سوسائٹی میں چینج لانا ہے، اویئرنیس لانا ہے، تو ابو نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ یہ بہت اچھا کام ہے. کیونکہ ہمارے حالت وہ بہت زیادہ کریٹیو ہے، وہ میٹرک تک بورڈ میں پوزیشن لیتے ہیں، یعنی ٹاپ کرتے ہیں. لیکن ایک تو یہ ایشو ہے کہ پاورٹی زیادہ ہے،
یعنی ان لوگوں کے ساتھ ویلتھ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اویئرنیس نہیں ہوتی، یعنی جب میٹرک ہو جاتی ہے لڑکیوں کا تو ان کی شادی کی بات کی جاتی ہے یا ان کو اور پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو میں نے ابو سے کہا کہ یہ لوگ ہیں، میری فیملی میں ہے ایسے لوگ کہ یہ لوگ ہیں کہ وہ سبق کی کتنی شوقین ہے، آگے جانے کی کتنی شوقین ہے، کتنے جذبے ان کے مٹی میں ملائے جاتے ہیں۔ تو اگر میں ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دو، ان لوگوں میں شعور پیدا کرو تو وہ کیوں اچھا نہ ہو۔ تو ابو نے مجھے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا، امی نے بھی سپورٹ کیا۔ تو ان دونوں کی سپورٹ دونوں کی سپورٹ نے میرے راستے کو ہموار کیا، اور آج میں یو این وی کی پلیٹ فارم سے یہ سیشن کرتی ہوں۔